آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے عمرے اور حج کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کتنے سال مکہ میں گزارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کتنے سال مدینہ میں گزارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمشکل صحابی کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کس جنگ میں شہید ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کس نے غسل دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے لیے کس صحابی نے قبر کھودی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم انسانی معاشرے میں نسب کی طہارت و پاکیزگی کو شخصیت کی طہارت اور پاکیزگی پر دلیل سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے قدیم اہل عرب بالخصوص نسب اور رشتہ داری کے بارے میں گہرا علم رکھتے تھے اور اس بنیاد پر شخصیات کے حسن و قبح کا تعین بھی کرتے تھے۔ وہ خون کی پاکیزگی اور نیک نسب ہونے پر فخر و مباحت کا اظہار کرتے اور شجرہ نسب کے حفظ اور اس کی چھان بین کا خوب اہتمام کرتے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں کے علاوہ کسی قوم نے نسب کو اتنے باوقار انداز میں کبھی یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ کا سلسلہ نسب بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لاسانی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنی سچائی، امانت داری، ہمدردی اور رحم دلی کے صفات کے لیے پورے جزیرہ نما عرب میں مشہور اور منفرد تھا، جس کا ذکر خود احادیث طیبہ میں نبی نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھا، جنہیں عام طور پر بنو اسماعیل یعنی اسماعیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام قدیر یعنی کیدار تھا، جن کی نسل میں سے حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو عرب کے تمام عدنانی قبیلوں کے جد اعلیٰ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی عدنانیوں کی ایک شاخ سے تھا جو قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ شاخ فہر بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ سیرت نگاروں اور ماہرین انساب کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حضرت محمد کا سلسلہ نسب ان کے جد امجد حضرت عدنان تک نہایت صداقت اور درستگی کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک حضور کا شجرہ نسب ناقابل تردید طور پر واضح ہے، جو 20 واسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ابن حشام فرماتے ہیں، بن عبداللہ ابن عبد المطلب، شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد۔ انبیاء اکرام کا تعلق ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں اور پاک انساب سے رہا ہے۔ جعفر ابن ابو طالب نے حبشی بادشاہ نجاشی کے ساتھ اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا۔ حضور پر ایمان لانے کی ایک وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث کیا جس کے نسب، سچائی، دیانت اور پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی اہل عرب میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص بھی کسی منصب یا فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنا حسب و نسب اور اپنا شجرہ لوگوں کے درمیان واضح کرنا پڑتا تھا، جس سے اس کی شخصیت کے حسن و قبح کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ شاید اسی لیے رسول اللہ نے اپنے نسب شریف کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو چن لیا، پھر قبیلہ ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ یعنی میں محمد اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں اور عربوں کے عمدہ ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے تمام آباء و اجداد اپنی اقوام میں کردار، شرافت، وقار اور تقوی میں سب سے بہتر تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام نسلوں میں میرے تمام آباء و اجداد نے صرف شرعی نکاح سے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں۔ آدم سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بھی بدکاری، زنا یا کسی اور قسم کا ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کی قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام مخلوقات میں بہتر ہیں۔ امام ترمذی نے رسول اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو قبیلوں کی شکل دی، پھر مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کو خاندان کی شکل دی اور مجھے ان میں سے بہترین خاندان میں رکھا، پھر اس نے مجھے رشتہ داری اور نسب میں ان میں سب سے بہتر رکھا۔ مذکورہ حدیث اور حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ حضرت محمد کے نسب میں تمام آباء و اجداد اپنے دور کے توحید پرست، مومن اور عظیم انسان تھے۔ اس کی تائید امام زرقانی نے بھی ایک روایت نقل کرتے ہوئے کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم ہمیشہ پاک مردوں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتے رہے تھے۔ قاضی ایاز اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کا نور ہمیشہ شریف اور پاکیزہ انسانوں میں رہتا تھا۔ آپ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کا نور آدم کی صلب میں موجود تھا، پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد یہ نور صلب ادریس تک پہنچا اور پھر صلب نوح تک پہنچا، نوح سے یہ سام میں منتقل ہوا اور پھر ابراہیم تک پہنچا، اور نور نے ہر نسل و زمانے میں ایک پاک پشتوں اور پاکیزہ رحموں کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس طرح محمد کا یہ نور آدم و حوا سے عبداللہ اور آمنہ تک پہنچا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ رسول اللہ کے تمام آباء و اجداد اپنے وقت کے بزرگ اور معزز ترین لوگ تھے۔ ان کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن حرث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی ہے، بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، فرمایا، اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اسے 2 حصوں میں تقسیم فرمایا، یعنی عرب و عجم، تو مجھے ان دونوں میں سے بہترین گروہ یعنی عرب نے رکھا، پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش
कुरैश में पैदा फरमाया, फिर उनके घराने बनाए तो मुझे उनमें से बेहतरीन घराने में पैदा फरमाया। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम में से बेहतरीन कबीला और बेहतरीन घराने वाला हूँ। हजरत वासिला बिन अस्कर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माइल अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से बनु कनाना को मुंतखब किया और कनाना की औलाद में से कुरैश को मुंतखब किया और कुरैश में से बनु हाशिम को मुंतखब किया और मुझे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु हाशिम में से मुंतखब किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब की 13वीं पुश्त में नजर बिन कनाना नाम के एक बुजुर्ग गुजरे हैं। उनकी औलाद को कुरैश कहा जाता था। कुरैश अरब का एक मशहूर ताकतवर और जी इज्जत कबीला था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कबीले के एक खानदान बनु हाशिम में से हैं। इस लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी भी हैं और हाशमी भी हैं। जैसा कि किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब नामा से जाहिर है, अहले लुगत ने कुरैश की वजह तस्मिया के मुख्तलिफ वजूहात जिक्र की हैं, जिनमें से एक ये भी है कि कुरैश तस्वीर है कर्श की जिसके मायने समंदर के एक ताकतवर जानवर की हैं जो अपने से छोटे समंदरी जानवर पर गालिब रहता है, या बहुत बड़ी मछली जो छोटी मछलियों को खा जाती है, क्योंकि ये कबीला बहादुर था इस वजह से इसका ये नाम मारूफ हुआ। अब हम आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का मुख्तसर सा तारुफ कराएंगे। अब्दुल मुत्तलिब के कुल 10 बेटे थे, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे जिनके नाम ये हैं। नंबर 1 हारिस, नंबर 2 जुबैर, नंबर 3 अबू तालिब, नंबर 4 अब्दुल्ला, नंबर 5 हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नंबर 6 अबू लहब, नंबर 7 कुसुम, नंबर 8 गैदाक, नंबर 9 मरकूम, नंबर 10 हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब्दुल मुत्तलिब की 6 बेटियां थी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियां कहलाती हैं। नंबर 1 हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 2 हज़रत उर्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 3 उम्मे हकीम, नंबर 4 आतिका, नंबर 5 इमामा, नंबर 6 बिर्रा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी जिनके नाम ये हैं। नंबर 1 हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 2 हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 3 हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और नंबर 4 उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटे थे और ये तीनों बेटे बचपन में ही वफात पा गए थे, जिनके नाम ये हैं। नंबर 1 कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 2 हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नंबर 3 इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तादाद 7 थी, जिनमें 3 बेटे और 4 बेटियां थी। ये तमाम औलाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पैदा हुई और सिर्फ इब्राहिम जो कि मारिया किप्तियत से थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फातिमा के अलावा बाकी सारी औलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही फौत हो गई। सिर्फ हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद फौत हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहनें और भाई वाज़ेह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे बहन भाई तो थे नहीं, अलबत्ता 5 रज़ाई भाई और 2 रज़ाई बहनें थी। रज़ाई भाइयों के नाम ये हैं। नंबर 1 हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके चचा भी थे और रज़ाई भाई भी। नंबर 2 हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुल असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नंबर 3 मसरूर, नंबर 4 अबू सुफियान बिन हारिस, नंबर 5 अब्दुल्ला बिन हारिस और रज़ाई बहनों के नाम ये हैं। नंबर 1 उनैसा बिन्त हारिस, नंबर 2 हुज़ैफा बिन्तुल हारिस जो शीमा के नाम से मशहूर थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामू हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वासी रिवायत है, वो बयान करते हैं कि साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरे मामू हैं, अगर कोई शख्स ऐसा मामू रखता है तो वो मुझे दिखाए, यानी अपने मामू पर फख्र किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना बनी ज़हरा से थी और साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बनी ज़हरा से थे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत आमना के रिश्तेदार थे और माँ की तरफ के रिश्तेदार मामू हुआ करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज की तादाद 11 थी, जिनके नाम दर्ज झेल हैं। नंबर 1 हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 2 हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 3 हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 4 हज़रत हफ्सा बिन्त उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 5 हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 6 हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 7 हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 8 उम्मे सलमा, नंबर 9 हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 10 हज़रत जुवैरिया बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नंबर 11 हज़रत सफिया बिन्त अल-हई बिन अख्तब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माएँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 औरतों का दूध पिया है। सबसे पहले अपनी माँ हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, दूसरी सोबिया जो कि अबू लहब की लौंडी थी और तीसरी हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माएँ 2 थीं, एक हज़रत सोबिया और दूसरी हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की मैंने तमाम ज़मीन के सिमत और गोशों को छान मारा, मगर ना तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर किसी को पाया और ना ही मैंने बनी हाशिम के घर से बेहतर कोई घर देखा। अल्लामा अब्दुर रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी असल माँ बाप के लिहाज से भी सबसे बेहतर हैं, क्योंकि आप पुश्त दर पुश्त पाक सुल्बों और रहमों में निकाह के जरिए मुंतकिल होते रहे, यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्ला की पुश्त में पहुंचे। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस्लाम नहीं लाए थे और हरकल के दरबार में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया हुआ फीना ज़ू नसब, यानी वो हम सब में से आला नसब वाले हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी अरब की सबसे अजीम खातून के साथ हुई। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र शादी के वक्त 40 बरस थी और वो 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। दोनों शौहरों से उनकी औलाद भी थी।
تھی۔ پہلے شوہر ابو حالہ بن زرارہ سے ان کے 2 بیٹے اور دوسرے شوہر عتیق بن عابد مخزومی سے ایک بیٹی ہند جو صحابیہ بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ خدیجہ بہت خوش تھیں۔ آپ کے اخلاق حسن اور پاکیزہ کردار نے ان کے گھر کو دنیا ہی میں جنت کی نظیر بنا دیا تھا۔ مورخین نے سیدہ خدیجہ سے اولاد کی ترتیب بیان کرنے میں مختلف انداز اختیار کیے ہیں۔ ہمارے نزدیک صحیح ترین روایت کے مطابق ترتیب یوں ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے تقریباً 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے صاحبزادے جناب قاسم کی ولادت سے خوشیاں عطا فرمائی۔ ان کا نام مشورے کے ساتھ قاسم رکھا گیا۔ انہی کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہلاتے ہیں۔ قاسم کا نام طیب بھی معروف ہے، مگر زیادہ مستند روایات کے مطابق آپ کے دوسرے فرزند عبداللہ بن محمد ہی کو طیب اور طاہر دونوں القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ قاسم کے 2 سال بعد آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد پیدا ہوئی۔ پھر ان کے بعد آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے جو طیب اور طاہر کے نام سے تاریخ میں مشہور ہیں، معروف ہیں۔ ان کے بعد سیدہ رقیہ بنت محمد کی ولادت ہوئی۔ رقیہ سے چھوٹی صاحبزادی حضرت ام کلثوم تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی آخری اولاد سیدہ فاطمہ زہرا ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ انہی کو آپ نے خواتین جنت کی سردار سید النساء اہل الجنہ کا لقب دیا۔ آپ شیر خدا علی المرتضیٰ سے بیاہی گئیں۔ آپ ہی حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ خاتون کربلا سیدہ زینب بنت علی اسی جوڑے کی شیر دل بیٹی تھی جو ابن زیاد اور یزید کے درباروں میں بھی ذرا بھر مروب نہ ہوئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، مگر بعض لوگ حضور کی دیگر بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ جہالت و گستاخی کی بدترین مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا: اے نبی، اپنی بیوی اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادر کے پلو لٹکا لیا کریں۔ مولانا مودی نے تفہیم القرآن میں اس موضوع پر تفصیلی حاشیہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صلبی بیٹیوں کو ان کی صاحبزادیاں نہیں سمجھتے، وہ تعصب میں اندھے ہو کر یہ بھی نہیں سوچتے کہ اولاد رسول کے نسب سے انکار کر کے وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اس کی کیسی سخت جواب دہی انہیں آخرت میں کرنی ہوگی۔ آپ کے صاحبزادے قاسم بچپن میں فوت ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق قاسم اتنی عمر کو پہنچ گئے تھے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے، پھر اچانک ان کی وفات ہو گئی۔ آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چند سال بعد فوت ہو گئے تھے۔ یہ کے بعد دیگرے دونوں بیٹے داغ مفارقت دے گئے تو فطری طور پر والدین پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مگر ان کا صبر بے مثال تھا۔ عبداللہ بن محمد کی وفات پر بدبخت کفار مکہ نے بڑی خوشیاں منائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی دم کٹا ہوا قرار دیا۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ آس بن وائل سہمی نے کہا یعنی محمد کی نرینہ اولاد ختم ہو گئی ہے، لہٰذا وہ ابتر ہے۔ کم و بیش ایسے ہی الفاظ آپ کے بدبخت چچا ابو لہب نے بھی کہے۔ اسی پر قرآن کی مختصر مگر جامع ترین سورۃ الکوثر نازل ہوئی: انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ آج دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساری کائنات ان پر لعنت بھیجتی ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زمینوں میں نہیں آسمانوں کے اندر بھی درود و سلام کی حسین گونج میں سنا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی آزاد کردہ ایک لونڈی تھی جس کا نام سلمہ تھا۔ وہ بہت سمجھدار اور باشعور خاتون تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عموماً اپنے ذاتی کاموں کے لیے اس کی خدمات حاصل کرتی تھی۔ جب بھی زچگی کا زمانہ ہوتا تو وہ ان کو اپنے ہاں بلا لیا کرتی تھی۔ وہ بچوں کی پیدائش سے لے کر دودھ پلانے والی خواتین کے تقرر تک زچ اور بچہ کی دیکھ بھال کرتی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے پہلے سے ہی مناسب خواتین کا اہتمام کر لیا کرتی تھی۔ اسلام میں بیٹے کی پیدائش پر 2 بکرے مینڈے یا دمبے اور بیٹی کی پیدائش پر 1 بکرا مینڈا یا دمبا ذبح کر کے عقیقہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ شریعت ابراہیمی میں بھی مسنون عمل تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دور اسلام سے قبل بھی اپنے بچوں کے لیے عقیقے کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ کیا خوب اللہ کی بندی تھی یہ! حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے عربوں میں رائج تھا، مگر اکثر لوگ اسے بھول چکے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو پھر سے زندہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کا نکاح ہونے کے بعد اس قدسی جوڑے کے کاروبار میں حسب سابق اللہ نے بہت برکت دی۔ وقت گزرتا گیا اور بہت سے واقعات رونما ہوتے چلے گئے۔ یہ واقعات سیرت کی کتابوں میں تفصیلاً نقل کیے گئے ہیں۔ یہاں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جوں بڑھ رہی تھی، آپ کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ اسی نسبت سے گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینوی ہنگاموں سے ذرا ہٹ کر غور و فکر میں کافی وقت گزارنے لگے تھے۔ اس کیفیت کو عربی زبان اور قرآنی اصطلاح میں تبتل کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نبوت کے بعد بھی قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غور و فکر کے زمانے میں کاروبار کی طرف آپ کی توجہ کافی حد تک کم ہو گئی تھی، تاہم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارتی کاروان معمول کے مطابق شام اور دیگر علاقوں کی طرف آتے جاتے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی اپنا پیسہ خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ نبوت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبتل اور گوشہ نشینی کا دور ایک لحاظ سے اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ابتدائی تیاری، تربیت اور ریاضت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوست، احباب، خاندان اور رشتہ داروں، اپنی اہلیہ اور بچوں سب کے حقوق
پوری طرح ادا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے گھر میں بچوں کی تربیت اور انہیں شفقت پدری سے مالا مال کرنے کا فریضہ ادا کرتے رہتے تھے. کاروبار اور تجارت پر بھی توجہ رکھتے تھے. اگرچہ خود عملاً وقت کم دے پاتے تھے تاہم پوری ہدایات اور نگرانی کا اہتمام فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل بھی عملاً یہ پیغام دیا کہ متوازن زندگی کا حسن یہی ہے کہ انسان نہ ترک کی دنیا کرے اور نہ غرق کی دنیا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے جنم لینے والے سیدنا ابراہیم بن محمد تھے. ان کا نام آپ نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا. محبوب بیٹے نے کم سنے میں اپنے عظیم باپ کی گود میں آخری سانس لی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. عجیب رقت انگیز منظر ہے. صحابہ کو شدید غم کے ساتھ اس بات پر تعجب بھی ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، مگر یہ رونا کوئی کمزوری نہیں، بشری تقاضا اور فطری رحمت و شفقت کا مظہر ہے. معصوم بچے کی عمر 1.5 سال ہے. یہ رسول رحمت کی آخری اولاد اور بیٹوں میں تیسرا فرزند دل بند ہے. بڑھاپے میں اللہ نے عطا فرمایا تھا. قلیل عرصے تک بیت نبوی میں خوشیاں بکھیرتا رہا اور آج جنت کو سدھار گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دلفگار سانحہ پر اپنی لخت جگر سے یوں مخاطب ہیں: دل زخمی ہو گیا ہے، آنکھیں اشک بار ہیں. اے ابراہیم، غم کی ان گھڑیوں میں تیری جدائی نے تڑپا دیا ہے، مگر ہم زبان سے وہی کچھ کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس واقعے میں ہر امتی کے لیے کتنا بڑا درس ہے. اللہ نے بڑھاپے میں فرزند عطا کیا جو ماں باپ کی آنکھوں کا تار اور دل کا قرار تھا، مگر اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دل کا قرار اور آنکھوں کی ٹھنڈک واپس لے لی. بندہ اپنے مالک کی مرضی پر راضی ہے. بندے کا یہی عمل اللہ کو محبوب ہے. کیا آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق چند باتیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے: قاسم، ابراہیم اور عبداللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام کلبی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت علی نے غسل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے لیے حضرت ابی طلحہ نے قبر کھودی. اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک وکاروں میں شامل کرے. آمین.